اللہ عنہ تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ ایک دن میں حضرت بکر رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا تھا ان کے دور میں، تو حضرت بکر رضی اللہ عنہ نے ایک لڑکی کو آتے دیکھا، اٹھ کے کھڑے ہو گئے، چادر بچھا دی، اس لڑکی کو بٹھایا، فرمایا کیا؟ تو اس نے کہا حضرت یہ چیزیں چاہیے، یہ واقعات ہیں، یہ باتیں. تو میں بڑا حیران ہوا اور میں نے بکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ حضرت آپ اتنا عزت اس نوجوان لڑکی کی کر رہے ہیں، اتنے احترام کیوں؟ فرمایا تمہیں پتا نہیں یہ سعد ابن ربیع کی بیٹی ہے. میں نے کہا اچھا مجھے نہیں معلوم. یہ سعد ابن ربیع رضی اللہ عنہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھیجا اور فرمایا دیکھ کے آؤ سعد کدھر ہے. تو کہتے ہیں لاشوں میں ایک جگہ میں ڈھونڈتا پھر رہا تھا، سعد ابن ربیع کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر کہیں مل جائے تو میرا سلام کہنا اور پوچھنا کس حال میں ہو. تو کہتے ہیں میں نے جا کے دیکھا، ایک طرف سے آواز آئی تو وہ سعد رضی اللہ عنہ ہی کی آواز تھی. تو میں نے کہا سعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کہا ہے اور پوچھا ہے کہ کیا حال ہے. تو سعد ابن ربیع نے، وہ کہتے ہیں آخری سانسوں میں تھے، جواب دیا سلام کا اور کہنے لگے ان سے کہنا کہ جس جنت کا آپ وعدہ فرماتے تھے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. اور دوسرا کام یہ کرنا کہ یہ جو بچ گئے ہو تم لوگ، ان سب سے جا کر کہنا کہ ہم میں سے ایک آدمی بھی زندہ رہ گیا اور اس کے ہوتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ گیا تو قیامت میں خدا کے سامنے شرمندہ ہو جائیں گے، منہ نہیں دکھا سکیں گے، مر جانا پر ان پہ کچھ نہ ہو. یہ تعلق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس محبت کی وجہ سے لوگوں کو ہر وہ چیز عزیز ہو گئی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس چیز کی نسبت تھی، تعلق تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے خلافت کے دور میں ایک صاحب تھے، ان کے گھر جاتے تھے اور وہ کہتے ہیں محض پانی پینے کے لیے ہمارے یہاں آتے تھے. اور ہمارے پاس کیا تھا؟ کہتے تھے، فرماتے تھے میری دادی کے پاس ایک پیالہ تھا، اس پیالے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار پانی پیا تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب بھی آتے تھے فرماتے تھے بس اس پیالے میں پانی پینے کے لیے آیا ہوں، اس میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا ہے. تو فرماتے تھے ہم انہیں پیالہ دیتے تھے، پانی پلاتے تھے. ایک دن جو آئے تو ہم نے کہا امیر المومنین آج رات تو عجیب قصہ ہوا. فرمایا کیا ہوا؟ ہم نے کہا چوری ہو گئی. فرمایا کس چیز کی؟ ہم نے کہا چور سارا گھر چھوڑ گیا، کچھ نہیں لیا، بس وہ ایک پیالہ ہی چرا کے لے گیا. تو اس عمر رضی اللہ عنہ بہت ہنسے اور فرمایا کیسی اچھی چوری کی، کیسی اچھی چیز اس نے چوری کر لی. یہ تعلق تھا نا. امام بخاری رحمۃ اللہ جب بصرہ گئے ہیں تو انہوں نے ایک پیالے میں پانی پیا جو حضرت انس رضی اللہ عنہ کے اولاد کے پاس تھا اور امام بخاری رحمۃ اللہ نے فرمایا اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا. یہ تعلق تھا. 8 لاکھ درہم میں اس وقت کسی نے وہ پیالہ خریدا جس پیالے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پی لیا تھا. یہ محبت تھی تو اور کیا. یہ قسطنطنیہ جو فتح ہوا ہے، استنبول جسے اب کہتے ہیں، سلطان محمد فاتح نے اسے فتح کیا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو اس شہر کو فتح کرے گا وہ بہت ہی اچھا لشکر ہوگا اور ان کا امیر بھی بہت ہی اچھا ہوگا. یہ حدیث اب تک ترکی میں سلطان محمد فاتح رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ لکھی تھی اور یہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الجامع الصغیر میں نقل کی ہے. تو وہ جب فتح کے بعد باقاعدہ معائنے کے لیے آئے، سلطان تھے، تو انہوں نے سارے شہر کا دورہ کیا اور کہنے لگے کہ اس شہر کے متعلق یہ لکھو کہ وقفت هذه المدینہ علی مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس شہر کی ساری آمدنی، سارا نفع، جتنے تاجر کمائیں گے سب کا نفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر پہ قربان کیا. اور ان کا قانون بناؤ کہ اس شہر سے جتنی فصل ہو، جتنی چیزیں ہمیں ملیں گی سب مدینہ طیبہ بھیجی جائیں گی وہاں کے لوگوں کے لیے. یہ شہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان. اور 1924 تک یہ ہوتا رہا ہے کہ اس شہر سے جتنے ٹیکس ملتے تھے، جتنی چیزیں آتی تھیں، سب مدینہ طیبہ غریبوں کے لیے اور لوگوں کے لیے بھیج دیتے تھے.
اور سلطان محمد فاتح فرماتے تھے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی ہیں اور ان کا حق بنتا ہے 1924 میں جب خلافت ختم ہوئی تو عطا الصومال بادشاہ نے یہ چیز بھی ختم کر دی. یہ سب محبت کی باتیں. مولانا ابو الحسن علی ندوی آپ نے نام تو سنا ہوگا, فرمانے لگے کہ میں مسجد نبوی میں گیا اور میرے حضرت بیٹھے ہوئے تھے, وہاں عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ. ان اکابر کو بہت تعلق تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, بہت گہرا. فرمانے لگے میں نے حضرت سے عرض کیا حضرت مسجد نبوی اب کیسی بن گئی ہے خوبصورت, یہ اگر کچی رہتی اور اس حالت پہ رہتی جس حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے تھے تو اچھا نہیں تھا. تو حضرت معذور تھے, بیٹھ نہیں سکتے تھے, لیکن میری بات سننے کے بعد اتنا جوش ہوا کہ ایک دم سے بیٹھ کے کمر سیدھی کر کے اور فرمایا علی میاں اس مسجد کی چھت سونے کی پڑے اور اس کی دیواریں چاندی کی بنے اور دنیا بھر کے آرائش اور زیبائش یہاں آ جائے, دنیا میں جہاں جہاں خوبصورتیاں اور رعنائیاں ہیں وہ انہی کے صدقے تو ہیں, تو انہی کی وجہ سے تو ہیں ساری خوبصورتیاں, تم کیا کہتے ہو؟ تو علی میاں صاحب فرماتے میں شرمندہ ہوا اور مجھے اندازہ ہوا کہ ان لوگوں کے دل کتنے نازک ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کی وجہ سے. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا مدینہ طیبہ خط کے یہاں آؤ, تو جب میں حاضر ہوا تو سب سے پہلی بات مجھ سے یہ پوچھی کہ مدینہ منورہ سے کوئی چیز لائے ہو؟ تو میں نے حضرت کو مٹی پیش کی جو مدینہ منورہ میں صف کے نیچے سے نکالی تھی, صفیں بچتی تھی, تو حضرت نے اس مٹی کو اپنے سرمے میں ملا کر پسوایا. تو کسی نے کہا حضرت سرمے میں نقصان ہوتا ہے, آنکھوں میں مٹی جائے گی. تو حضرت فرمایا جی پڑا رہے نقصان, کچھ ہوتا رہے. تو اس مٹی کو جو مدینہ منورہ کی تھی وہ آنکھوں میں لگایا. حضرت مدنی رحمۃ اللہ نے نقش حیات میں لکھا ہے کہ کھجوریں پیش کی میں نے مدینہ طیبہ کی, تو کھجوریں کھا لی اور گٹھلیاں جو تھیں اسے ہاون دستے میں پسوا کے رکھ لیا اور تھوڑی تھوڑی کھاتے رہتے تھے, فرماتے تھے مدینہ منورہ کی ہے. کسی نے حضرت گنگوئی نور اللہ مرکز سے عرض کیا کہ حضرت یہ ٹوپیاں یہ تسمیاں ادھر سے ہی بن کے ساری جاتی ہیں, مدینہ منورہ وہاں تو کچھ نہیں بنتی. تو حضرت فرمایا بھائی کیا کہتے ہو, انہیں مدینہ منورہ کی ہوا تو لگی ہے نا, ہمیں تو وہ بھی نہیں لگی. اتنا تعلق ہے ان لوگوں. یہ کیا چیز ہے؟ یہ محبت ہے, تعلق ہے کہ کسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واسطہ جڑا رہے, کسی طرح وہ تبرکات وہ چیزیں رہیں. یہ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ایمان اور معرفت انہیں نصیب فرما دی تھی. تو یہ چیز ہے جو سیکھنی چاہیے اور یہ چیز ہے جو اپنی اولاد کو سکھانی چاہیے کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت ہو سکتی ہے. یہ مساجد ہیں, یہ مدارس ہیں, یہ کتابیں ہیں, قرآن پاک کی تفسیر ہے, حدیث شریف کی شرح ہے, یہ سب واسطہ تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی محور اور مرکز ہیں. اگر وہ نہیں ہے, ان کی محبت نہیں, پھر کچھ بھی نہیں. یہ آپ کے یہاں مسجد بن رہی ہے, اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے, محنت کرنی چاہیے. وجہ اس کی یہ کہ وہ دین عام ہوگا جس دین کو لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے. تو قیامت میں جہاں اور بہت سے لوگ ہوں گے, ایک یہ بھی ہوگا جس کے متعلق آئے گا کہ اس نے آپ کے دین کے پھیلانے میں یہ جدوجہد کی ہے, تو اللہ کے ہاں سے بھی ثواب ملے گا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میں بھی اس کا حصہ ہو جائے گا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مسجد بنا دے اگرچہ وہ چڑیا کے گھونسلے جتنی ہو, اتنی چھوٹی ہو, تو بھی اللہ کا وعدہ ہے کہ جنت میں سے ایک گھر دیں گے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا یہ حدیث میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے سنی. جب میں حج پہ گیا تو وہ بیت اللہ میں یہ بات بیان فرما رہے تھے, تو میں نے کسی سے پوچھا یہ کون ہے, تو لوگوں نے کہا یہ حضرت انس رضی اللہ عنہ. انس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے نا. وفات سے پہلے کسی نے ان سے پوچھا, اور انس کیسے خادم تھے؟ یہ 9-10 سال کے تھے
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے ہیں تو ان کی والدہ لے گئی اور کہا اللہ کے رسول یہ میرا بیٹا انس ہے، آپ کی خدمت کرتا رہے گا، اسے اپنے ساتھ رکھ لیجیے بس۔ تو انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں 10 سال رہا، 10 سال میں کبھی ڈانٹا نہیں، کبھی مارا نہیں، کبھی کچھ نہیں، اور مجھے کسی کام کا کہہ دیتے تھے، میں باہر جا کے بچوں سے کھیلنے لگتا تھا، یاد نہیں رہتا تھا، پھر آتے تھے پھر فرماتے تھے انس میرے کام کا کیا ہو، پھر میں دوسری گلی میں کھیلنے لگتا تھا، وہاں تشریف لاتے فرماتے انس میرے کام کا کیا ہو۔ تو انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ انس تو نے ہماری بڑی خدمت کی، تو بتا تیرے لیے کیا مانگے؟ تو میں نے کہا اللہ کے رسول قیامت میں مجھے اپنے ساتھ رکھ لے، بس یہ کر دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا تو قیامت کے دن تو مجھ سے ملنا۔ ترمذی میں آتا ہے میں نے عرض کیا کہاں ملوں؟ تو آپ نے فرمایا حوض کوثر پہ۔ میں نے کہا اگر آپ وہاں نہ ہو تو فرمایا پل صراط کے قریب۔ میں نے کہا اگر وہاں نہ ہو تو فرمایا جہاں لوگوں کے لیے ترازو رکھا جائے گا اعمال تر رہے وہاں۔ میں نے کہا اگر وہاں نہ ہو فرمایا نہیں، تینوں جگہوں میں سے ایک جگہ پہ ہوں گا اور یوں تیرا ہاتھ پکڑ کر اللہ کے سامنے لے جاؤں گا اور کہوں گا اللہ یہ انس ہیں میری خدمت کرتے رہے، انہیں میرے ساتھ بھیج دیجیے جنت۔ تو انس رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا، اس نے کہا انس رضی اللہ عنہ 20 برس کے تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اور 80 برس کے تھے جب کسی نے یہ بات پوچھی۔ اس نے کہا انس رضی اللہ عنہ سے کہ انس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کچھ یاد ہے؟ بڈھے ہو گئے ہو، مطلب یہ کہ بڑھاپا آ گیا، عمر بیت گئی، 60 برس پہلے کی بات۔ تو انس رضی اللہ عنہ رو پڑے اور کہنے لگے تم چہرے کی بات کرتے ہو، اللہ کی قسم 60 سالوں میں ایک رات بھی ایسی نہیں گزری جس رات انہیں خواب میں نہ دیکھا۔ میں تو انہیں کے یہ ہے محبت، جب کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے یوں اس کی یاد میں گم رہتا ہے، پھر وہ رنگ بھی اچھے لگتے ہیں، پھر وہ چیزیں بھی اچھی لگتی ہیں، پھر وہ ادائیں بھی اچھی لگتی ہیں۔ کسی کو کیا پتا یہ کیا ہے؟ حضرت مدنی نفر اللہ مرکزہ نے دارالعلوم دیوبند میں کیکر کا درخت لگوایا۔ اب کیکر کا درخت اس میں کانٹے ہی ہوتے ہیں، کیکر آپ نے سنا ہی ہوگا، نہ پھل نہ پھول، الٹا کانٹے۔ تو لوگوں نے بہت اعتراض کیا کہ حضرت یہ کیا کانٹوں کا درخت لگا دیا، کانٹوں کا درخت ہو گیا۔ تو جو جانتے تھے ان میں سے کسی نے پوچھا تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا بھائی حدیبیہ میں بیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیکر کے درخت کے نیچے لی تھی، اس لیے کئی بار خیال آتا ہے ایک درخت ہمارے یہاں بھی ہونا چاہیے۔ یہ ہے تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اتنی محبت ایسی گہرائی ہوتی ہے، یہ چیزیں سیکھنے کی ہیں، اور اس محبت کا اصل تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کی سنت پر عمل کریں، ان کی سیرت کو اپنا لیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق۔ لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں۔ اور یہ بتلایا کہ من یطع الرسول، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا فقد اطاع اللہ، اس نے یقیناً اللہ کی اطاعت کی۔ اور یہ فرمایا اللہ تعالی نے کہ لوگوں سے یہ بات کہیے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کریں، فاتبعونی، تو میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کریں گے۔ اسی طرح ایک اور جگہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اسوہ حسنہ ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، اس چیز کا نام سنت ہے، اور اتباع سنت کے موضوع پر اتنا کچھ لکھا گیا ہے کہ اگر آپ اسے جمع کریں تو ایک لائبریری ممکن ہے بن جائے، اور لوگ یہ جانتے ہیں
کہ سنت کا اتباع کسے کہتے ہیں، مگر لوگ اس کو جانتے ہیں کچھ معروف معنی میں، کچھ ایسی شکلوں میں جو رائج ہو چکی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں ان میں سے کچھ کی طرف آپ حضرات کی توجہ دلانا اس وقت مقصود ہے۔ اس اتباع سنت کا اتنا اہتمام کرنے کا حکم دیا گیا کہ مسلم کی روایت میں یہ بات آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما زلتم منصورین علی اعدائکم، تم ہمیشہ اپنے دشمنوں پر غالب رہو گے جب تک میری سنتوں پر عمل کرتے رہو، اور اگر تم ان سنتوں کو چھوڑ دو گے تو پھر تم پر ایسے دشمن مسلط ہو جائیں گے جو کہ من لا یخاف فیکم، جو تمہارے بارے میں اللہ سے ڈرے گا نہیں، ولا یرحمکم، اور نہ تم پر مہربانی کرے گا، اور یہ جاری رہے گی بات اس کی حتی تعودوا الی سنتی، یہاں تک کہ تم میری سنت کی طرف اور طریقے کی طرف لوٹ آؤ۔ تو جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل اتباع نہ کیا جائے، یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان اپنے دشمنوں پر غلبہ پا سکے اور امت اس بنیاد پر کھڑی ہو سکے جن بنیاد پر کھڑا ہونا ہر انسان مسلمان چاہتا ہے۔ سنت میں وہ چیزیں جن کا ہمارے ہاں رواج ہو گیا اور جو لوگوں نے اپنے طور پر اپنا لی ہیں، قطعاً اس کی اہمیت کا انکار نہیں۔ مثلاً مسجد میں دایاں پاؤں رکھنا، جاتے ہوئے بایاں پاؤں رکھنا، بیٹھ کر پانی پینا، سونے سے پہلے رات کو اپنی آنکھوں میں سرما لگانا، یہ اس قسم کی چیزیں، اس کا انکار نہیں ہے کہ یہ سنت نہیں، یہ عین سنت میں داخل ہیں، مگر اس سے بھی بڑی سنتیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہیں، ان سے مسلمانوں کے معاشرے میں ایک بے اعتنائی آ گئی ہے، اس کو کوئی سنت سمجھتا نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سنت یہ تھی کہ ترمذی کی روایت میں آیا ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائم الفکرہ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت سوچتے رہتے تھے، کسی نہ کسی کام میں مصروف رہتے تھے، فکری طور پر، ذہنی طور پر۔ یہ وہ سوچنے کی سنت ایسی ہے جو مجموعی اعتبار سے اگر آپ امت کو دیکھیں تو اکثریت نے ترک کر دی ہے اور اس سنت پر عمل نہیں ہوتا، اور کوئی کام، کوئی منصوبہ، کوئی بات جو زبان سے نکلتی ہے اسے سوچ سمجھ کر کرنا، اس کی بجائے جذباتیت غالب آ گئی ہے، بس اس میں بہہ جاتے ہیں۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ وہ مکمل فکر کے ساتھ کام کرتے تھے کہ اس پلان میں، اس منصوبے میں کوئی ایسی چیز تو نہیں رہ گئی، کوئی خلا تو نہیں رہ گیا، کوئی ایسی بات تو نہیں رہ گئی جس سے دشمن کو فائدہ اٹھانے کا موقع مل جائے، جس سے دوستوں کی محنت اور قربانی ختم ہو جائے، کوئی ایسی چیز تو نہیں رہ گئی، پھر اس کام پر عمل شروع فرماتے تھے۔ یہ فکر کی سنت تھی، اور یہ فکر کی سنت ختم ہو گئی، اور بدقسمتی سے حالات ایسے آ گئے ہیں کہ نجی زندگی میں فکر ختم ہو گئی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا
اتنے سوچ سوچ کے کام کرتے تھے کہ حدیث میں آیا ہے، اس پہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جب رات کو تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے تیز نہیں چلتے تھے کہ سوتے ہوئے کی آنکھ کھل جائے، اور جب عشاء کی نماز کے بعد گھر تشریف لاتے تھے تو یہ نہیں ہوتا تھا کہ اتنی اونچی آواز سے سلام کریں کہ کوئی سویا ہوا اٹھ جائے، بس اتنی آواز سے سلام کرتے تھے کہ اگر کوئی جاگ رہا ہے تو جواب دے دے، سویا ہوا ہے تو اس کی نیند خراب نہ ہو۔ یہ معمولی درجے کی فکر کی بات کر رہے ہیں، اور یہی فکر جب وسیع پیمانے پر بڑھ جاتی ہے اور آدمی سوچ کا عادی ہو جاتا ہے تو زبان سے سوچ سمجھ کر بات کرتا ہے، کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے اللہ کے یہاں جا کر یہ جواب دینا ہے۔ کسی بھی انسان کی کوئی بات کوئی وزن نہیں رکھتی جب تک کہ اللہ کے ہاں اس کا وزن نہ ہو، اور اگر کسی انسان کی بات اللہ کے ہاں قبول ہو جائے پھر اس کا وزن ہے، اور وہاں وہی بات قبول ہو سکتی ہے جو یہاں انسان نے سنجیدگی سے غور کر کے بات کی ہو، اور اگر وہ اس میں ہو کہ جو منہ میں آیا کہہ دیا تو پھر ایسی بہت سی باتیں ایسی ہیں جن پہ اللہ کے یہاں پکڑ ہو جائے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حدیث میں آیا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسرد، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح جلدی جلدی باتیں نہیں کرتے تھے کسردکم ھذا، جیسے تم آپس میں جلدی جلدی باتیں کرتے ہو، بلکہ وہ تو سوچ سمجھ کے ٹھہر ٹھہر کے بولتے تھے۔ یہ ٹھہر ٹھہر کے بولنے کا عمل کیا ہے؟ یہ اس وجہ سے کہ طبیعت مبارکہ میں آخری حد تک سنجیدگی تھی، پتا تھا کہ جو آج کہہ رہا ہوں اللہ کے ہاں کیا ہوگا، اور یہ چیز میری امت کے لیے سنت بن جائے گی، طریقہ بن جائے گا، تو ایک ایک جملہ ایک ایک لفظ سوچ سمجھ کے فرماتے تھے، اور عمل میں بھی یہی تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ادب المفرد میں یہ ذکر کی حدیث کہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے اور ایک لڑکی سے کچھ کام کہا کہ یہ کام کراؤ، اور دیر ہو گئی تو میں نے پردہ جو اٹھا کے دیکھا تو باہر بچوں کے ساتھ کھیل رہی تھی، چھوٹی بچی تھی، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا اور فرمایا کہ اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ قیامت میں اللہ مجھ سے پوچھے گا، حساب لے گا، تو میں تمہیں اس مسواک سے لأوجعتک بہذا السواک، میں اس مسواک سے تجھے مارتا، سزا دیتا۔ کیوں نہیں دی؟ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے جنہیں اللہ نے یغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اللہ نے فرمایا اگلی پچھلی لغزشیں سب خدا نے معاف کر دی، مگر سنجیدگی اتنی کہ فرمایا اگر مجھے اللہ کے ہاں جواب دہی کا احساس نہ ہوتا تو میں یہ کام کرتا۔ یہ فکر ہے، یہ سنت ہے، یہ طریقہ ہے، اور لوگ کام کرتے ہیں زندگی میں حتیٰ کہ پوری زندگی بے فکری کی نظر ہو جاتی۔ وہ مشہور ہے کہ کوئی آدمی نوکری کی تلاش میں تھا، تو جب وہ گیا مینیجر جو بھی تھا کسی کمپنی کا اس کے پاس، تو اس نے کہا آپ کی عمر 40 برس ہو گئی، تو اب تک آپ کہاں تھے؟ اس نے کہا مجھے افسوس ہے میں وقت ضائع کرتا رہا۔ اس نے کہا پھر تشریف لے جائیے، اب وقت آپ کو ضائع کرے گا۔ تو بات یہی ہے کہ ساری زندگی اس بے فکری کی نظر ہو جاتی ہے، جو فکر کے ذریعے سنت کا اتباع تھا وہ نہیں ہوتا۔ اس سے بڑے پیمانے پہ آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ فتح کرنا تھا، اور یہ اتنا اہم سنگ میل تھا اسلام کی تاریخ میں، اتنا ہی اس کے لیے فکر فرمائی ہے، اتنی ہی بات فرمائی ہے، اہتمام کی کہ کسی کو اطلاع نہیں دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اب میرا کل منصوبہ کیا ہے،
فوج کو جمع کیا اور اکابر صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ سے نکلتے ہوئے بھی ہمیں نہیں پتا تھا کہاں جا رہے ہیں. اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کسی منصوبے میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو تو اسے چھپاؤ، اسے مخفی رکھ کے کرو. مخفی رکھنے میں کیا حکمت؟ حکمت یہ ہے کہ اس منصوبے کے مخالفین تیاری نہیں کر سکیں گے. اور حقیقت میں فتح یہی ہے فتح مکہ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سر پر پہنچ گئے. اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں حیران تھا کہ یہ کون سا قبیلہ آ گیا ہے، کیا ہو گیا ہے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع نہیں دی کہ میں آ گیا ہوں، صرف یہ فرما دیا کہ آج شام کو ہر خیمے کے باہر آگ جلائی جائے، ہر خیمہ آگ جلائے گا. اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کہتے تھے میں خود حیران تھا اور ہم دونوں آ رہے تھے ایسے ہی مکہ سے باہر ایک جگہ پہ، تو میں نے ابو سفیان سے کہا کہ یہ کیا چیز ہے. اس نے کہا یہ کون سا قبیلہ آ گیا مجھے بھی نہیں پتا. میں نے کہا اللہ کی قسم یہ تو لگتا ہے جیسے مدینہ منورہ سے آ گئے ہوں، یہ ہر جگہ آگ ہی آگ جل رہی ہے. اور جب ہم پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہی تھا ان لوگوں کو کہ مکہ سے جو بھی آج مل جائے گرفتار کر کے میرے سامنے لے آؤ، اور ہمیں گرفتار کر دیا. یہ ہے کامیابی کہ آپ اپنا منصوبہ جو بنا رہے ہیں اس کو اتنا اطمینان سے سنجیدگی سے اس پہ غور کیجئے کہ جب تک آپ اس پہ پوری طرح قابو نہیں پا سکتے مت اسے دشمنوں تک پہنچائیے. اور دوسری اس سے اہم بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ اپنے منصوبوں کو، جو کام تم زندگی میں کرنا چاہتے ہو چھپا کر کرو. اس میں اس سے زیادہ اہم بات دشمنوں سے زیادہ دوستوں سے ہے کہ جتنا بڑا منصوبہ ہو سکتا ہے آپ کا اسی پیمانے پر لوگ آپ سے حسد کریں گے، چوری چھپے آپ کے لیے رکاوٹیں پریشانیاں پیدا کریں گے، کسی سے کچھ کہہ سن کے بدگمانیاں پھیلائیں گے. اس لیے خاموشی سے اپنا کام کرتے رہو، نہ یہ حسد میں مبتلا ہو کر گناہ گار ہو، نہ دشمن کو پتا چلے اور کام اس وقت جب پورا ہو جائے تب لوگوں کے سامنے آئے کہ اچھا اللہ کے بندے نے یہ کام کیا. یہ سنت ختم ہو گئی. ہم اپنے منصوبوں کو اخبارات میں، رسائل، جرائد میں خوب اشتہار دے دیتے ہیں، اتنے زیادہ کہ ہمارے دشمن الرٹ ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں اب یہ کیا کرنے والے ہیں، اور پھر ہم چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. کرنا کچھ نہیں، صرف یہی ہے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے برعکس کرتے تھے، یعنی اندرونی استحکام اتنا زیادہ ہوتا تھا کہ عمل نہیں کرنا، مگر دشمن پر روب اتنا پڑ جائے کہ وہ خائف رہے. یہ نہیں ہے کہ اندر سے کھوکھلے ہوں، اندر بھی اتنا ہی استحکام ہے کہ ہم کر سکتے ہیں. اللہ نے فرمایا ترہبون بہ عدو اللہ، تم اپنے دشمن کے مقابلے میں تمام چیزیں تیار کر کے ایسی رکھو جس سے ان پر تمہارا روب پڑتا رہے. یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، لیکن لوگوں نے اس سنت کو بھلا دیا ہے، ایسے جیسے انہیں اس سنت سے کبھی کوئی واسطہ اور تعلق نہیں رہا. کہ زندگی میں آپ اس سنت پر عمل کریں تو پتہ ہے کہ میرا خاندان ہے، قبیلہ ہے، میری اولاد سے کسی کو دشمنی بھی ہو سکتی ہے، دوستی بھی ہو سکتی ہے، تو کیوں نہ جب تک بچہ کسی مرحلے پہ کامیاب نہیں ہو جاتا تب تک اس کو اخفا میں رکھا جائے، خاموشی سے کام کرتے رہیں. اس کے برعکس ہے کہ ابھی کام کا آغاز بھی سال بعد ہونا ہے اور پہلے ہی سے گھر میں نام اس کا پڑ گیا اور ذکر زبانوں پہ آ گیا. ابھی مشکل سے اس نے FSC میں داخلہ ہی لیا ہے اور گھر والوں سے ڈاکٹر کہنا شروع کر دیا تاکہ اچھی طرح یہ ذہن نشین ہو جائے کہ یہ ڈاکٹر نہ بنے. وہاں یہ سنت کام. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا تھا کہ تم اپنے منصوبوں میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس سے خاموش رہو، منصوبہ بندی جس چیز کا نام ہے وہ کرو. یہ سنت. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اخفا کا، اس چھپانے کا اتنا اہتمام رہا ہے کہ ساری حیات طیبہ میں
اہل مکہ جذبات میں آ کے بات کرتے رہے ہیں، لوگ ان کے مخالفت میں آ کے جذبات میں چڑھ دوڑے، کیا کیا ہوا، مگر آپ بالکل سنجیدگی سے اپنا کام کرتے رہے۔ ایک یہودی آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گلے میں ایک چادر تھی کندھا مبارک پہ، وہ پکڑ لی اور اتنی زور سے اس نے کھینچی کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں گردن پر نشانات پڑ گئے، اور اس نے کہا تم میرا قرض کیوں نہیں واپس کرتے؟ اور اس سے بھی بڑا جملہ اس نے کہا جو بخاری میں آتا ہے، اس نے کہا یہ عبد المطلب کی اولاد جتنی ہے یہ سب کے سب ایسے ہی دھوکے باز ہیں۔ دادا کا نام لے کے گالی دی نا، کوئی اور ہوتا تو کیا کرتا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نے کہا ہمیں ہی اجازت ہو ہم اس کا کچھ علاج کریں، آپ نے فرمایا ان لصاحب الحق مقالا، جس آدمی کا حق بنتا ہو نا اسے کہنے سننے کی اجازت ہوتی ہے، اس کا یہ بھی حق بنتا ہے کہ وہ کہہ سن بھی لے۔ اور پھر تشریف لائے اور فرمایا اتنا قرض ہے اسے ادا کر دیا جائے، اور ایک اونٹنی زیادہ بھیج دی کسی چیز سے، کھجوروں سے بھری ہوئی غالباً، اور فرمایا اسے کہنا یہ بھی رکھے اس لیے کہ ہم اچھی ادائیگی کرنے والے۔ اور اس نے وہ ساری چیزیں دیکھی اور اگلی نماز میں حاضر ہو گیا وہ یہودی اور کہنے لگا مجھے مسلمان کر لیں، میرے اخلاق کے مقابلے میں آپ کا حال یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ انسان سنجیدگی کے ساتھ زندگی میں کام کرے، یہ نہیں ہے کہ جذبات کی نظر میں آ کے سب کچھ لٹا بیٹھے اور کوئی کام نہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ایک سنت اس پر غور کرنا چاہیے، اور وہ اعراض ہے، ٹالریٹ کرنا جسے آپ کہتے ہیں، اوائڈ کرنا جسے آپ کہتے ہیں، کہ بڑے سنجیدہ رہے، کٹھن سے کٹھن حالات میں بھی لوگوں نے جو کچھ بھی کہا آپ نے فرمایا اسے ہٹا دو، کوئی حرج نہیں ہے، بس اس طرح کے جملے ارشاد فرماتے رہے، حتیٰ کہ وہ آدمی کہ آپ کی آنکھ کھلی تو آپ کی تلوار لے کر سر پر کھڑا تھا اور کہنے لگا کہ میں یمنعنی منکا، اب کون ہے جو تمہیں مجھ سے بچا لے گا؟ تو آپ نے فرمایا اللہ۔ کیسی سنجیدگی! اور پھر جب تلوار آپ کے ہاتھ میں آ گئی آپ نے فرمایا اب وہ کافر تھا، اللہ پر اعتماد تو تھا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، جاؤ۔ یہ ہے وہ اعراض کہ جو آدمی برائی کرتا ہے بجائے اس کے کہ اس کا جواب برائی سے دیا جائے یا تو اچھائی سے دیا جائے یا اعراض کر دیا جائے، کام سے کام رکھیں۔ کسی نے کہا کہ فلاں آدمی کو تم سے نفرت ہے اور یہ باتیں کرتا ہے، آپ اس کا جواب دیں تو کہنے لگے مجھے جس سے خود محبت ہے میں اسی سے فارغ نہیں ہوں تو اپنے سے نفرت کرنے والوں کو کیا جواب دوں؟ اسی کا مطلب کہنے لگے مجھے اللہ کی یاد سے فرصت نہیں ملتی، جس سے مجھے محبت ہے میں تو اس میں جی رہا ہوں، کہاں سے میں دوسری دنیا میں جاؤں؟ انسان دوسروں کی زندگی میں کبھی کبھی جیتا ہے۔ ڈاکٹر کو یہ فکر پڑ جائے کہ میرے مریض زیادہ ہونے چاہیے تو وہ ان کی دنیا میں جیتا ہے، اس لیے وہ ہر کام کرے گا جس سے مریضوں کو اطمینان ہو جائے، تسلی ہو جائے، اچھی بات ہے۔ تاجر گاہکوں کی دنیا میں جیتا ہے، اپنی دکان میں ہر وہ مال لا کے رکھتا ہے جس سے گاہک کو انٹرسٹ پیدا ہو، وہ اس کی دنیا میں جیتا ہے۔ ہر کوئی دوسرے کی دنیا میں جیتا ہے، اور جو آدمی خود اپنی دنیا میں جیتا ہے اسے اس سے تعلق ہی نہیں ہوتا کہ باہر کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، اس کی اپنی دنیا ہی اتنی وسیع ہوتی ہے، اور سب سے بہتر دنیا جو مومن کی جس میں وہ جیتا ہے وہ اللہ کے ساتھ تعلق۔ وہ کہتا ہے میرا اور اللہ کا معاملہ ہی ایسا ہے کہ میں اس سے فارغ ہوں تو کہیں اور سوچوں۔ کوئی پتھر مارتا ہے تو وہ ادھر دیکھتا ہے کہ آپ کا کیا حکم ہے، اسے پتھر ماروں یا اس کے سامنے پھول پیش کر دینے چاہیے؟ تو یہاں تو یہی حکم ہے کہ عارض عن الجاہلین، اور جو لوگ جہالت سے پیش آئے ان سے درگزر کیا کرو۔ وہ کہتا ہے تم سے درگزر کیا، وہ سمجھتا ہے شاید میری طاقت کی وجہ سے ڈر گیا ہے، طاقت کی وجہ سے نہیں ڈرا، اس کا اپنی دنیا میں جس سے رابطہ ہے نا وہاں سے اسے یہی حکم ہے کہ ان کو چھوڑو، تمہیں مجھ سے ہی فرصت نہیں۔
یہ سنت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی کہ مستقلاً حیات طیبہ میں اعراض فرماتے رہے. کسی نے کچھ بھی کہا ہے آپ نے فرمایا دو وہ اسے چھوڑ دو، اسے بھی چھوڑ دو، اسے بھی چھوڑ دو، مطلب یہ کہ کوئی بدلا نہ. حدیبیہ میں تشریف لائے اور خالد رضی اللہ عنہ کہتے تھے میری پوری خواہش تھی کہ جنگ ہو جائے، اور نہیں لڑائی ہوئی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو لڑ بھی لیتے، غالب بھی آ جاتے. مکہ مکرمہ میں لوگ ہی کتنے تھے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو 1500 آدمی ایسے تھے کہ ایک ایک آدمی کٹ مرتا اور پیچھے نہ ہٹتا. 6 میل کا تو کل فاصلہ تھا. مکہ کا محاصرہ کیا جا سکتا تھا اور بہت سی چیزیں تھیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقلاً یہ پالیسی رکھی کہ انہیں چھوڑ دو، درگزر کرو. آپ اندازہ کیجئے کہ عادت مبارکہ یہ تھی کہ لوگ آ کر جس دعا کے لیے درخواست فرماتے کرتے تھے آپ اسی میں دعا فرما دیتے تھے. مثلا کسی آدمی نے آ کے کہا کہ اللہ کے رسول بارش نہیں ہو رہی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ بارش برسا دے. کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول فلاں جگہ پر قحط پڑ گیا، تو اب اللہ اس قحط کو دور فرما دے. حضرت طفیل ابن عمر رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول میری قوم ہدایت قبول نہیں کرتی اور میں تو تبلیغ کر کر کے تھک گیا ہوں. 7 ہجری کا واقعہ، سوائے میری بیوی کے، والد کے یعنی سسر کے، اور کوئی نہیں مانا، اور آپ دعا فرما دیجئے یہ برباد ہو جائیں، یہ تباہ ہو جائیں. اور بدعا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا، آپ نے فرمایا اللہم اہد دوسن، اللہ بنو دوس کو ہدایت دے دے. واتے بہم، اور نے میرے ہی پاس لیا. اور پھر تو طفیل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب میں گیا اپنے قبیلے میں پھر تو میرا پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا. اور طفیل رضی اللہ عنہ نے جن لوگوں کو مسلمان کیا ان میں سے ایک یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی. آپ سوچئے اسلام کو کتنا نفع پہنچا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے. اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ دیتے کہ اللہ انہیں بھی برباد کر دے، جیسے یہ کہہ رہا ہے ویسے ہی کر دے، نہیں. بددعا میں یہ نہیں، بددعا میں جو اس نے کہا ہے اس کے برعکس یہاں سے ارشاد ہوا کہ اللہ ایسے کر دیجیے. یہ اعراض ہے اور یہ سب کے ساتھ رہا ہے. کوئی آیا ہے بددعا کے لیے، کیسے ہی اس سے جملے کہیں. حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے میرے پاس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے اور عمار رضی اللہ عنہ کی عمر 19-20 برس کی تھی. ان کے والد یاسر رضی اللہ عنہ یمن سے ہجرت کر کے آئے تھے. سنا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ہیں. ایک آدمی ہے نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، اسلام قبول کیا. اور ان کی والدہ سمیہ تھی. تو ابو جہل نے انہیں غلام بنا لیا اور یاسر رضی اللہ عنہ کو تو اس سے شہید کر دیا. اور سمیہ رضی اللہ عنہ پہلی عورت ہیں جو اسلام میں شہید ہوئی. اس نے نیزہ مارا انہیں اور وہ بھی شہید ہو گئی. اور 19 برس کا لڑکا ہے، اس کے سامنے ماں باپ دونوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں. اور حضرت یاسر رضی اللہ عنہ کو تو انہوں نے آگ پر لٹا دیا تھا اس طرح شہادت ہو. اور حضرت عمار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے بھی مار رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے گزرے اور مجھ سے صرف اتنا کہا اصبروا علی یاسر، یاسر کی اولاد صبر کرے، موعدکم الجنہ، میرا وعدہ ہے جنت میں ملاقات. یہ کوئی چھوٹی سی چیز ہے کہ کسی کے ماں باپ کو شہید کر دیا جائے اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلقین کریں. عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں ایک مرتبہ سامنے گیا تو مجھ سے فرمایا عمار آخری چیز جو پیے گا اس دنیا میں وہ دودھ ہوگی، پھر مجھ سے ملے گا لسی ہوگی جس دودھ میں پانی ملا ہوا ہو. اور عمار رضی اللہ عنہ 80 برس کے ہو گئے. ایک دن جہاد میں جانے لگے کہیں تو ان کے نوکر نے انہیں ٹھہرایا اور کہا کہ یہ آپ جا رہے ہیں اور اتنی کمزوری ہے، جہاد آپ سے چھٹتا نہیں، تو یہ دودھ پی لیے. بہت خوش ہوئے، کہنے لگے اس کو پی کے کہنے لگے کہ واہ واہ آج تو شہادت ہو ہی جائے گی. اس نے کہا کیسے؟ کہنے لگے مجھ سے وعدہ یہی تھا کہ دودھ جس میں پانی ملا ہوا ہوگا آخری چیز عمار وہ پیے گا، بس میں نے پی لی، اب شہادت ہو جائے گی. اور واقعی شہید ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں ایک جگہ گورنر اپنا مقرر کیا تو یہ عوام کو سنبھال نہیں سکے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شکایتیں جب آئیں تو انہوں نے واپس بلا دیا اور فرمایا عمار مجھے پتا تھا کہ تمہارا مزاج ایسا نہیں ہے ایڈمنسٹریشن کا،
لیکن میں نے محض تمہیں اس لیے مقرر کیا کہ اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بڑا مجبور، کمزور، ضعیف دیکھا، ہم نے چاہا کہ کمزوروں پر احسان کریں، تو تجھے کمزور دیکھ کے میں نے حکومت دے دی تاکہ اس آیت پر عمل ہو جائے، کمزوروں پر کوئی احسان ہو جائے۔ یہ سنتیں، یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا اعراض کرنا، کہ وہ کچھ بھی کرتے رہے تمہارے مخالفین، تم اپنے کام میں جٹے رہو، اپنے کام میں لگے رہو۔ یہ طریقہ نہیں ہے کہ وہ جو کچھ کرتے ہیں اس کی ریٹیلیشن میں ان سے بھی 4 ہاتھ آگے بڑھ جاؤ، یہ طریقہ نہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ کہ کلیش پیدا ہو جاتا ہے، لوگ ٹکراتے ہیں، خون بہتا ہے، اور کیا کیا تباہیاں ہوتی ہیں، آگ لگ جاتی ہے، ہر طرف معاشرے میں فساد آ جاتا ہے، ہدایت کی چیز نہیں پھیلتی۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہدایت کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے رہے، فرمایا ایسے نہیں۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ سے جو محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ کمی کسی سے تھی۔ اسامہ رضی اللہ عنہ کھیل رہے تھے اور وہ گرے، چھوٹے بچے تھے، اور اسامہ رضی اللہ عنہ کی پیشانی پہ چوٹ آئی، خون بہنے لگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، مجھ سے فرمایا اسامہ کی پیشانی کو صاف کر، تو مجھے کراہت سی محسوس ہوئی، تو خود اٹھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسامہ کی پیشانی کو صاف کیا اپنے دست مبارک سے، اور فرمایا اسامہ میری بیٹی ہوتی، میں اس کے لیے جہیز بناتا، پھر اس کی رخصتی کرتا، اسامہ مجھے اتنے اچھے لگتے۔ اور اسامہ رضی اللہ عنہ آخری آدمی ہے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا لشکر پہ، 20 برس 21 برس ان کی عمر، اور حضرت بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے آدمی سپاہیوں کے درجے میں، اور اسامہ رضی اللہ عنہ کو قیادت آخری دیے۔ انہی کا جھنڈا تھا جس پہ لوگوں نے کہا کہ اب نہیں جائے گا، اب نہ بھیجیں فوج کو۔ حضرت بکر رضی اللہ عنہ نے انہی کے جھنڈے کے متعلق فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہ عمر تم عجیب بات کرتے ہو، جس جھنڈے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے باندھ کے اسامہ کو دیا، ابو بکر کے ہاتھ سے کھول دیتے۔ محبت تھی نا، فنائیت، تو فرمایا نہیں ہو سکتا۔ اسامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم جا چکے تھے مدینہ منورہ سے باہر، اور مجھے اطلاع ملی کہ طبیعت مبارکہ زیادہ خراب ہے، میں لوٹ کے آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتنی نقاہت تھی کہ بول نہیں سکتے تھے، تو دونوں ہاتھ دست مبارک اٹھا کر میں قریب ہو گیا، میرے جسم پہ رکھ دیے، تو میں جھک گیا محبت سے، اور کچھ فرما رہے تھے زبان سے، میں سمجھ گیا کہ میرے لیے دعا فرما رہے ہیں۔ آخری دعا انہی کو ملی۔ اتنی محبت، اتنا تعلق، اور یہ ایک آدمی کو فتح مکہ میں قتل کر دیا۔ اس نے کہنا شروع کیا جب لشکر دیکھا تو اس سے کہا سب آتو، میں بے دین ہوا، میں نے اپنا دین چھوڑ دیا۔ تو ان میں جوانی تھی، انہوں نے کہا اچھا اب ساری عمر ہماری مخالفت کرتے رہے ہو اور اب تمہیں اسلام یاد آ گیا ہے۔ اور کہتے ہیں قتل کے بعد جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا ہوں اور میں نے اپنا قصہ عرض کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے اختیار دونوں ہاتھ اٹھا دیے اور آپ نے اللہم انی بری مما سنیا، اللہ میں بیزاری کا اظہار کرتا ہوں جو انہوں نے کیا ہے، میں اللہ بری ہوں اس سے۔ اور جا کے منتظم پہ بیت اللہ کے دروازے کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور بار بار فرماتے رہے کہ اللہ جو ان لوگوں نے کیا ہے میں اس سے مکمل برات اور بیزاری کا اظہار کرتا ہوں، یہ میرا حکم نہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ اگر قیامت میں یہ اپنا کلمہ لے آیا تو اس کو کیا جواب دے گا؟ اور کہتے ہیں کہ میری تمنا دل میں پیدا ہوئی کہ کاش آج میں نے اسلام قبول کیا ہوتا، جہاں اور گناہ دھلے تھے یہ بھی دل جاتا، میں نے کیا کیا۔ یہ ہے اعراض کی سنت کہ کوئی آدمی آ رہا ہے اسلام کی طرف، دین کی طرف، نئی دین کی طرف آ رہا، کچھ اور گڑبڑ کرنا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ اس بنیاد پر ہنگامے کھڑے کر دیں۔ اس وقت پوری مسلمان دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے غالباً جہاں پر حکومت کے خلاف حکومتوں کو الٹاؤ، تختے الٹاؤ۔ ہم نے مانا بھائی آپ سارے تختے حکومتوں کے فرض کیجئے الٹا دیں، کیا آپ اس سے بہتر حکومت خود قائم کر سکیں گے؟ یہ جوانی میں باتیں اچھی لگتی ہیں، خون کھولتا ہے نا، تو لوگ یہی چاہتے ہیں کہ ہلے گلے رہیں، مگر افراد جس چیز کا نام ہے کہ وہ تیار ہوں کسی معاشرے میں اور حکومت کو سنبھالنے نہیں ہو سکتا۔
یہ اسی وقت ممکن ہے جب کوئی آدمی سنجیدگی کے ساتھ سوچ کے زندگی گزار رہا ہو ایک مشن کے تحت، اور وہ یہ چاہے کہ افراد سنت کے مطابق کام کیا کریں۔ ہم ایک بڑی مختصر سی مثال آپ سے عرض کرتے ہیں، کوئی سیاسی بات نہیں اس میں، بہت مختصر سی۔ ہمارے ہاں ملک میں 3 حکومتیں پے در پے بدلی، یعنی ضیاء الحق صاحب تھے، پھر اس کے بعد نواز شریف صاحب جب وزیر اعظم بنے، پھر بے نظیر صاحبہ جب آئیں، یہ 3 حکومتیں، اور تینوں حکومتوں کے منسٹرز کی اگر آپ لسٹ دیکھیں تو 10 سے زیادہ آدمی ایسے ہیں جو تینوں میں رہے، تینوں میں وزیر وہی ہیں۔ یہ سوائے اس کے کیا ثابت کرتا ہے کہ اصل میں افراد کسی کے پاس بھی نہیں، وہی ہیں پرانے لوگ، وہی چلے آ رہے ہیں، آگے بھی نسل انہی کی چلنی ہے۔ یہ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ افراد کی کمی، اور یہی حال ان لوگوں کا ہے جو کسی بھی ملک میں اسلامی انقلاب اور اس بات کو کرتے ہیں، اور اس سے پہلے جو اعراض کی سنت ہے، جو صبر کی سنت ہے، جو مخالفین کو برداشت کرنے کے باوجود اپنی اندر کی تعمیر ہے، اس سنت پہ کوئی عمل کرنے کو تیار نہیں۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ انہوں نے پہلے اپنے لوگوں کو بنایا، اور ایسا بنایا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جیسا سنجیدہ آدمی اور اتنے گہرے مزاج کا آدمی، اتنی صدیقیت، سنجیدگی ان پہ غالب، اس کے باوجود دیکھیں ذرا آپ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کا اتنا ادب تھا کہ حدیث میں آتا ہے عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کبھی پوچھنا پڑتا تھا کہ کیا کہا آپ نے، اتنی آہستہ آواز سے بولتے تھے۔